اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا۔ مریض کو میرے پاس لایا گیا اور میں نے مریض کی حالت دیکھی تو اس کا دل ختم ہو چکا تھا، اس کا معدہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اس کا جگر ختم ہو چکا تھا، گردے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ مریض بچنے والا نہیں ہے، تو میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے تیمارداروں سے کہا کہ آپ کا مریض اس حد تک بیماریوں میں گھیرا ہوا ہے کہ اس کا علاج میرے لیے ناممکن ہے، اس کو واپس اپنے گھر لے جائیں۔ تو تیماردار کہنے لگے کہ ہم اس کو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، شفا دینا اللہ کا کام ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی نسخہ دوا تجویز کر دیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کا علاج کرنا گویا پیسے کا ضائع کرنا ہے، لہٰذا آپ اپنے پیسے ضائع نہ کریں اور اس کو واپس لے جائیں۔ میری یہ بات سن کر باقی تیماردار تو چپ ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص بولا، کیا آپ نے مطب اپنا کھول رکھا ہے؟ خود کو طبیب کہتے ہیں جبکہ ایک مریض کا علاج کرنے سے آپ قاصر ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہم لوگ ایک ذریعہ ہیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، اور جتنا ایک میں سمجھتا ہوں میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میری ان باتوں کے باوجود اس کے ساتھ آئے ہوئے تیمارداروں نے مجھے اتنا ایک تنگ کیا کہ ہم اس کو گھر لے جاتے ہیں لیکن آپ کوئی نہ کوئی نسخہ تجویز کر کے دیں جو ہم گھر لے جا کے اس کو استعمال کرائیں گے۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے ان سے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ اور اس کو برسیم کھلاؤ۔ یعنی ابو علی نے مریض کے لیے جانوروں کا چارہ تجویز کیا۔ اب یہ جان چھڑانے کے لیے تھا۔ وہ مریض کو واپس گھر لے گئے۔ کچھ دن کے بعد ابو علی کہتے ہیں کہ میں اپنے مطب پہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ رشتہ دار تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں گھی، مکھن، پنیر، بکرے، دمبے میرے لیے بطور تحفہ لے کے اور مجھ سے کہنے لگے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تحفہ کس چیز کے لیے آپ دے رہے ہیں مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مریض جس کو ہم آپ کے پاس لے کر آئے تھے اور آپ نے اس کے لیے برسیم کو تجویز کیا تھا، چارے کو، گھاس کو تجویز کیا تھا، وہ ہم نے گھر جا کے اپنے مریض کو دیا ہے، ہمارا مریض بالکل صحت یاب ہے اور تندرست ہو گیا ہے۔ ابو علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ خدا کسی کو شفا دینا چاہے تو گھاس اور چارے سے بھی شفا دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ ہمارے لیے مشکل ہیں یا ناممکن ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نہ کوئی مشکل کام ہے اور نہ ہی کوئی ناممکن کام ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے مشکلات کو وہاں سے دور کر دیتا ہے، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو، بیماریوں کو وہاں سے دور کر دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو یاد رکھیں رزق، مال، دولت یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، اپنے جس بندے کو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ جمعہ والے دن بعد از نماز جمعہ، یا اگر آپ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز ظہر پڑھتے ہیں تو بعد از نماز ظہر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو انجام دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی نماز ظہر پڑھ چکے تو وہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ صلوات پڑھیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کے بعد 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عن من سواک۔ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد وسعت رزق کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل دور فرمائے گا اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو دور فرمائے اور آسانی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔